ہے کہ منطق فلسفہ کا بڑا اس کے اندر دخل ہے، بڑی مشکل لکھی ہے جو درس نظامی میں نہیں پڑھائی جاتی. تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے عالم دین گزرے ہیں. آپ کا آخری وقت آیا. کیا وقت جی؟ آخری وقت ہے نا. حکم یہی ہے کہ جس بندے کا وہ جان اٹکی ہو تو پھر اس کے پاس خیر بیٹھ کے کیا کرنا؟ تلقین کرنا. کیا کرنا جی؟ لمبی گفتگو نہیں کرنی، 5 منٹ صرف زیادہ کیونکہ دعا پر دیر ہو، کافی دیر ہوگی نا، انسان بور نہ ہو. تو تلقین کا معنی یہ آپ ہی یاد رکھو. ہمارے گھروں کے اندر محلے میں ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے، بی بی ہے یا ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے یا والد ہے، دادا ابو ہے، ایسا وقت آ جائے، اس مرنے والے کو نہ کہا جائے کہ تم کلمہ پڑھو. تلقین کا معنی حضور فرماتے تم خود پڑھو، کلمہ شریف پڑھو. کیا پڑھو جی؟ خود کلمہ شریف پڑھو. تو لہٰذا یہ تلقین کا معنی ہے. تو اس وقت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ وقت ہے. تو اس وقت یہ ابلیس آ گیا. وہ کہنے لگا کہ اے رازی، ساری عمر تو منطق فلسفہ درس دیتا رہا ہے، اب بتا اللہ ایک ہے کہ نہیں؟ اللہ ہے کہ نہیں؟ تو امام فخر رازی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اللہ ایک ہے. تو شیطان نے کس کے اوپر دلیل دے، علم کے ذریعے دلیل دی، اس نے علم کے ذریعے رد کر دی. اب آپ خود سوچو، علم نے فائدہ دیا ہے شیطان کوئی؟ ہر بندہ گرے مار کر دیکھے. رب نے فرمایا سجدہ کر، ایک سجدے کا انکار بنا تو رب نے فرمایا فاخرج علیک لعنتی الی یوم الدین. کیا یہ ایک سجدہ نہیں کیا؟ کیا کیا؟ ایک سجدہ نہیں. آپ اور میں، ہم اپنے گرے مار کر دیکھے، ہم کسی سجدہ نہیں کرتے. ایک سجدہ نہیں کیا. رب نے فرمایا نکل جا میرے دربار سے، تیرے لعنت ہے قیامت تک. تو جو سرکار کا امتی ہو کہ اللہ کا نیمک کھا کے، اللہ کا رزق کھا کے پھر سجدے نہ کرے، سجدہ رب کی بارگاہ نہ کرے، اس کا کیا بنے گا؟ علمہ فکریہ ہے. بہرحال اس نے وہ دلیل رد کر دی، پھر دوسری دلیل رد کر دی. کرتے کرتے 360 دلیلیں دی اللہ کے ایک ہونے پہ. اب اس امام کا خاتمہ بالخیر نہیں، کفر کی حالت میں دنیا سے جانے لگا ہے. دور دراز آپ کے پیر مرشد خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو کی حالت، وضو فرما رہے تھے، کلی کی نا. تو بابا جی آپ ہی فرماتے ہیں کہ لجپال پریز نو توڑ دے نہیں، جندی باہ پھڑ دے اس نو چھوڑ دے نہیں. تو بابا فرید یہ کلام ہے کہ اٹھ فریدا جاگ، تیرے داڑھی آیا بور، اگا ہویا قریب پچھا ہویا دور. پچھلی عمر پتہ نہیں کہ رات سونا صبح اٹھنا کہ نہیں اٹھنا، ہر بندہ اس تیاری میں رہے. تو جس وقت داڑھی کے بور آ جائے تو پھر انسان سمجھ لے بڑھاپے کے علامات آ گئے، انسان تیاری میں رہے ہر وقت. تو اس وقت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ دور دراز وضو فرما رہے تھے، کلی کر بجانا پانچٹا مارا دیوار کے اوپر اور فرمایا کہ اے راضی تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. جب یہ الفاظ کہے شیطان بندو لاجواب ہو گیا. جاتے ہوئے پھر بھی ایمان کو بڑھا کر ڈال لگا، اے راضی تیرے علم نے تینوں بچا لیا ہے. آپ نے فرمایا میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے پیر مرشد نے مجھے بچا لیا ہے. تو لہٰذا یہ بیعت پکڑنے کا مقصد یہی ہے. جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ چودھری بندہ کہنے لگا کہ یہ میسر نہیں ہو رہا. آپ نے ہی ارشاد فرمایا میاں جی حضور نے کہ جو آخری وقت بندے کا ہے اس وقت یہ چیز کام آئے گی. اندر موٹی مشک بچایا جب جان لباتے ہائی ہو. مانا یہی ہے کہ جس وقت بندے کا آخری وقت ہوتا ہے، یہ مرشد کہا بھی یہی ہے کہ ایمان سلامت انسان رہ جائے. یعنی ایمان کے ڈاکو ویسی بھی زیادہ ہو چکی، فتنے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. صرف بیعت کرنے کا مقصد اور صرف یہی ہے کہ ایمان بالخیر، ایمان کے اوپر پارا دیا جائے. ایمان کے لوازمات کیا ہے؟ نماز کی پابندی کری، شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرے، صدق بولے اور حق حلال روزی کھائے. دوسری بات یہ سلسلہ چشتیہ کے اندر حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ جو بندہ سنگت اچھی اختیار کرے تو پھر ایمان بالخیر خاتمہ ہوتا ہے، بھائی کفر کی حالت میں زندگی گزار لے. یہ آپ کی روایت ہے کہ درباش نہیں دیکھا، میں ایک دم حاضری دی ہے. آپ نہ جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسیوی راستے کے اندر نہیں ہوتے جو میت کو جلا دیتے وہ کون ہیں؟
سکھ ہندو مذہب ہے نا، وہ جلا دیتے ہیں میت کو، بس سکھ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، وہ بھی جلاتے ہیں، سکھ ہی جلا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ ایک مطلب کراٹ سب میں کوئی دکان آئی راستے پہ تو خواجہ سے گزرتے نا تو وہ بندہ کہتا بلیا کو بھلی لاج، یہ الفاظ بولتا، گزر جاتے، مطلب ہے کہ 2 دن یا 3 دن ہو گئے تو وہ بندہ نظر نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا بیلی وہ بندہ نظر نہیں آ رہا، مرید نے کہا حضور وہ بیمار ہے، مرنے قریب ہے، تو آپ نے فرمایا چلو اس کو پوچھتے ہیں، تو مراد کی حضور بھائی مگر کافر ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ ہی یاد رکھو کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جو کوڑا عورت کافرہ حضور کے اوپر پھینک دی، جب وہ بیمار ہو گئی حضور پاک پوچھنے کے لیے چلے گئے، اس کے اوپر یہ روایت یاد رکھے، نبی پاک کافر کے ساتھ آپ کا رویہ ہے، مسلمان گھاں ایک دوسرے بیری ہو چکے ہیں، پیر و مرشد کے حکم سے حضور کا فرمانی علی شار مسلمان کو 5 حق ہے، کتنے حق ہے جی؟ 5۔ جس کو یاد ہے وہ سنا دے، میں پے کر پہلے بھی عرض کیا میں نے، مسلمان کے لا الہ الا اللہ محمد الکلمے کے ناطے سے مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے 5 حق ہے، جس کو یاد ہے وہ پڑھ دے، میں پڑھ دیتا ہوں، کسی کو یاد نہیں ہے، چلو اگلے جمعے کو یاد کر کے آنا۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 دعوت کو قبول کرنا، نمبر 2 دعوت کو قبول کرنا، نمبر 3 بیمار کی تیمارداری کرنا، بیمار پرسی کرنا، جو بھائی مسلمان بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کرنا، گھر کے اندر بیٹھا ہو، دوست میں بیٹھا ہو، جہاں بھی بیٹھا ہو، جب چھینک آ جائے، کیا آ جائے؟ یہ نمبر 4 ہے، چھینک کا جواب یرحمک اللہ کے ساتھ دینا، کیا جی؟ چھینک کا جواب یہ کتنے ہو گئے؟ 4، سلام کا جواب دینا 1، دعوت قبول کرنا 2، اور تیمارداری کرنا 3، اور 6 کا جواب یرحمک اللہ کے ساتھ دینا 4، نمبر 5 جب فوت ہو جائے اس کو کفن دفن نماز جنازہ پڑھی جائے، یہ بات یاد رکھنی ہے، ساری عمر یاد رکھنی ہے آخری لمحات تک۔ تو جس وقت وہ خواجہ صاحب نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے آقا کی تعلیم ہے کہ وہ کافر اور کوڑا پھینکتی، وہ بیمار ہو گئے، حضور پوچھنے کے چلے گئے، یہ کافر کے ساتھ رویہ حضور پاک کا ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ تو جس وقت ہم بھی پوچھنے کے چلے جاتے ہیں تو مرید آپ چلے کے ساتھ گئے نا تو وہ واقعی مرنے قریب اندر پڑا، باقی ساری بیادری باہر بیٹھی ہے، کمرہ بند ہے، تو خواجہ صاحب نے فرمایا، پتہ ہے آپ کو جلالی پیر ہے خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، جن بزرگوں نے بڑوں نے میرے سسر ابو نے ان کے والد سے میں زیارت کی ہے کہ چہرے کو جلال تھا، کوئی آنکھ میں دیکھ نہیں سکتا، ایک خواجہ شاہ سلیمان توسوی کی یہ شان ہے۔ تو جس وقت آپ گئے نا تو آپ وہ لوگ بھی حاضر کہنے کہ نہ ہمارا یہ مذہب ہے اکیلا ہی مرے اندر، کوئی قریب نہ آئے۔ تو خواجہ صاحب مڑ کے آپ نے مودی فرمایا، دیکھو ہمارا مسلمان جاتا ہے تو قرآن کی لوریوں میں جاتا ہے، سبحان اللہ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ باپ یہ قرآن شریف پڑھ رہا، کوئی یاسین پڑھ رہا، امام مسجد کو بلا چلو جو قرآن پہ تلاوت کرو، قرآن کے لوری میں جاتا ہے، تو یہ حالت ہے۔ تو آپ کو جلال آئے، آپ قریب ہوئے، آپ نے فرمایا میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے، انہوں نے کہا ہمارا یہ مذہب نہیں، ملاقات نہیں کرنی، اکیلا ہی مرے۔ آپ جلال میں فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، کہا تم نے میری ملاقات نہیں کرنے دینی تو مرتا ہی نہیں، جب تک میں نے ملنا نہیں، ملاقات نہیں کرنی، مرے گا نہیں، جان ہی نکلے گی اس کی۔ بہرحال جس وقت ان لوگوں نے آپس میں بات چیت کی، یا کیا ہے فقیر آدمی جانے دو اندر، دنیا میں ملاقات اسے کیا کرنا ہے۔ تو بابا ایک آیا، انہوں نے سکھا تھا ہندو تھا، سامنے آ کے حضرت چلو آپ ملاقات کر لو، آپ دروازہ کھولا نا، اللہ قسمت چنگی ہے نا، تو چنگی آدھے لڑ لگیا، میرے جھولی چ پائے پھول، بری آدھے لڑ لگیا، میرے اگلے بھی گئے ڈول، اچھی صحبت کا کیا اثر ہے۔ تو جیسے ہی آپ دروازے کے آدھے نا کہ بندہ منہ چنگا نہ ہو تو گل چنگی کر لے، گڑ بڑی گل کر لے، تاکہ پیار ہوتا ہے، میٹھی بات کرنا یہ بھی ایک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق کچھ نہیں ہو سکتا، بندہ میٹھا بولتا بول ہی رہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غلام آپ کے حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوئے نا، اس نے کیا کہا؟ بلیا کو بلی لاج، کیا کہا جی؟ جب یہ الفاظ بولے تو آپ نے فرمایا بھلے کا معنی یہی ہے، تیرا آخری وقت آ گیا اور کلمہ شریف پڑھ لے، یہ بھلے کا